عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نیشاپور اس کا دارالحکومت تھا تو ایک لوہار شہر ہرات سے نیشاپور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان کو اس کی خبر بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ گھبرائے، اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس بے گناہ شخص کو فوراً گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر خراسان نے یہ سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش و تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے، لہذا اس نے وضو کیا اور قید خانہ کے ایک گوشہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدہ میں رکھ کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں رکت انگیز دعائیں اور دل سوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا، اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پایوں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر وضو کیا اور احکم الحاکمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی، جس کی طرف ہر شاہ و گدا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سویا تو پھر وہی خواب دیکھا۔ اس طرح 4 مرتبہ یہی ہوا کہ اس نے وہی خواب ہر مرتبہ دیکھا۔ ہر بار وہ یہی دیکھتا تھا کہ 4 نوجوان اس کے تخت کے پایوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹنا چاہتے ہیں۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اسی وقت گھبرا کر اٹھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے، جیسا کہ کسی صاحب علم و دانش نے کہا، آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ امیر خراسان نے رات ہی جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا؟ جیلر نے کہا، عالیجا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رکت انگیز و دل سوز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا کہ اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملہ کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا کہ آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ نمبر 1، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ نمبر 2، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیں
اور تیسرا کام یہ کہ جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا، آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ 1000 درہم قبول کر لوں تو وہ بھی میں نے قبول کیا، لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ جب مجھے کوئی مشکل پریشانی درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر نے پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جل جلالہ جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندا کر سکتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضروریات کسی دوسرے کے پاس لے کر جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے کسی غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نماز سے مدد طلب کرنی چاہیے اور پنجگانہ نماز ادا کر کے اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں اپنی تمام حاجات کو پیش کریں۔ وہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام حاجتوں اور دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ وہ مایوس ہونے والے لوگوں کی التجاؤں کو بھی سنتا ہے اور وہ مظلوموں کی آہ و بکا کو بھی سنتا ہے۔ اللہ کریم سے ہمیشہ مانگنا چاہیے، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان سے 1 مرتبہ مانگا جائے تو وہ دیتے ہیں، شاید دوسری مرتبہ بھی دے دیتے ہوں، اور شاید تیسری مرتبہ تقاضا کرنے پر بھی دے دیتے ہوں، لیکن چوتھی مرتبہ مانگنے پر وہاں سے شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ کی شان اقدس ایسی ہے کہ وہ اپنے مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے در کا سوالی بنائے اور ہماری تمام حاجات کو اپنی بارگاہ عالی شان سے قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔